میں تو سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا 11 نیوز کا، ان کی پوری ٹیم کا، کہ دیکھیں ایک بزنس ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک پیٹ لگا ہوا ہے، ضرورت ہے اس کی، معاش ہے، ہر بندہ معاش میں پھنسا ہوا ہے۔ تو آج کے اس افراتفری کے دور میں اگر کوئی چینل اس طریقے سے کام کر رہا ہے کہ غریب کی، مظلوم کی آواز جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچا رہے ہیں، میں یہ کہوں گا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور ہم آپ کے لیے مزید دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو ہمت دے، کیونکہ کاروباری طور پہ دیکھا جائے حالات بڑے جو ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں معیشت کے، تو اس کے اندر رہتے ہوئے جہاں پہ بڑے بڑے چینلز، بڑے بڑے ادارے کلوز ہو چکے ہیں، تو 11 نیوز کا آج بھی اس مشکل وقت میں اگر غریب اور مظلوم کی بات کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے ہم ان کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں بلکہ ایک سماجی شخصیت ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے آزاد کشمیر کی عوام کو مہنگی بجلی کے بلوں سے جان چھڑانے اور ایک سستے آٹے کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کیا، جن کی بغیر یہ بالکل ایک ناممکن سی بات تھی، اور اسی شخصیت کی بدولت آزاد کشمیر کی عوام کو انہوں نے یہ شعور بھی دلایا کہ کس طرح سے اپنے حقوق کے لیے لڑا جاتا ہے اور کس طریقے سے اپنے حقوق لیے جاتے ہیں۔ آج موجود ہیں ہمارے ساتھ ممبر کور کمیٹی جموں کشمیر جناب شوکت نواز میر صاحب۔ شوکت صاحب، سب سے پہلے آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ جو ابھی ایک صدارتی آرڈیننس آیا ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں جلسے جلوسوں پر پابندی لگائی گئی ہے، تو اس بارے میں عوام کے اندر کافی تشویش پائی جاتی ہے، تو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جب بھی ہمیں کہیں اپنا موقف جو ہے یا اپنا بیانیہ آزاد کشمیر اور بیرون ملک اپنی عوام تک پہنچانا ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کا ایک کلیدی کردار ہے، اور کیونکہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، کیونکہ چند دنوں سے یہ پوری ریاست جو ہے ایک افراتفری کا شکار ہو گئی ہے، صرف اور صرف اس ایک صدارتی آرڈیننس کی وجہ سے۔ ہم تو اس کو اسٹیٹ اوے کالا قانون کہتے ہیں، یہ کوئی صدارتی آرڈیننس نہیں مانتے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی جب مختلف جگہوں پہ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس کی لا علمی کا جو ہے وہ اعلان کیا کہ میرے بھی علم میں نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ لگایا کس مقصد کے لیے لگایا وہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ 77 سالوں میں پہلی دفعہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایسا ایک پلیٹ فارم بنا کہ جس پہ پوری آزاد کشمیر کی عوام بلا تخصیص کسی سیاست کے، کسی علاقے کے، کسی مذہب کے، وہ صرف اور صرف اکٹھی ہوگی اپنے بیسک رائٹس کے لیے۔ تو یہ وہ چینج تھی، یہ وہ تبدیلی تھی کہ جو ہمارے حکمرانوں کو برداشت نہ ہو سکی، اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ وہ ایسا پلیٹ فارم 70 سالوں کے بعد مہیا ہو گیا اس عوام کو کہ عوام اس کے اوپر مکمل اعتماد کاری ہے، اور اس اعتماد کا صلہ بھی انہوں نے حاصل کر لیا کہ انہوں نے اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر سے جو چند چیزیں تھی، بے شک ہم ان کو جزوی کہتے ہیں لیکن وہ ٹارگٹ اچیو ہوا۔ میری مراد سستا آٹا، سستی بجلی جو ہے وہ ہم نے حاصل کی، اور ابھی ریسنٹلی جو ہے جو پراپرٹی ٹیکس کے اندر کمی آ گئی وہ حاصل کی۔ اب یہ وہ اعتماد ہے اس عوام کا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ کہ ہم اکٹھے ہوئے بغیر کسی سیاسی نظریے کے، بغیر کسی علاقے کے تعصب کے، اور بغیر کسی مسلک کے، نظریات کو اپنی جگہ پہ رکھا۔ تمام نظریات کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہیں۔ تو جب یہ چیز جو کبھی بھی ہمارا کوئی حکمران جو ہے یا ہمارے سیاستدان جو کام نہ کر سکے، وہ چند لوگوں نے اکٹھے ہوتے ہوئے وہ سٹیپ لیا، اور ان چند لوگوں کے اوپر پوری آزاد کشمیر کی عوام نے اعتماد کیا، اور اس اعتماد کے نتیجے میں ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا۔ جب یہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا اور ان اداروں نے اور حکمرانوں نے دیکھا کہ یہ نہیں ٹوٹ رہے اور یہ بالکل سٹینڈ کر رہے ہیں اپنے موقف کے اوپر، تو اس موقف کو کمزور کرنے کے لیے، لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کالا قانون، میری مراد یہ صدارتی آرڈیننس نافذ کیا۔ میں تو یہ برملا یہ بات کہتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ وہ زیر انتظام جو کشمیر ہے، جو انڈیا کے زیر انتظام ہے، اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کسی کو بھی اپنی حق بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، زور زبردستی کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ ہندو ہے، ایک کافر ہے، وہ مسلمان کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے ان حکمرانوں سے جو ہم آزاد
जम्मू, जिसको हम आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर कहते हैं, कि ये कैसी रियासत है कि इसके अंदर मुझे मेरी बात नहीं करने दी जा रही, अवाम को उसके हक पे बात करने के लिए इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। तो आप ये बात बताएं, आप दुनिया को क्या बताएंगे कि वो आप कह रहे हैं जेर इंतजाम हिंदुस्तान है और हिंदू जो है मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। तो यहाँ का आप बताएं कि जो आपके जेर इंतजाम है, जो आज़ाद हुकूमत में 100 कार्ड में आज ये इस माजरत के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है कि 100 कार्ड आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, अगर हम आज़ाद होते तो मेरे ख्याल से ये काला कानून हमारे ऊपर लागू ना किया जाता। कोई इस रियासत के अंदर अफरा तफरी नहीं है, कोई इंडिया पाकिस्तान के जो है वो यहाँ पे कोई राज जो है वो डिस्कस नहीं हो रहे, कोई एटम बम यहाँ पे नहीं लाया जा रहा, कोई असला यहाँ पे सामने नहीं आया। तो फिर जस्ट लोगों को अपने हकूक की बात करने के लिए, रोकने के लिए काला कानून क्यों लाया गया? इनको ये बताना पड़ेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या फर्क है, मुसलमान और हिंदू के अंदर क्या फर्क है, कि आपने तो वही काम सारा सामने ले आए जो हिंदू जो है मुसलमानों के ऊपर कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा शौकत साहब, देखने में आया है कि आज़ाद कश्मीर भर में काले झंडे लगा दिए गए, तो इसका क्या मकसद है? सर देखें, काले झंडे लगाने का मकसद ये है कि वो एक नफरत और एक गुस्से का इजहार करता है वो झंडा, क्योंकि हमें एक चीज एक्सेप्ट ही नहीं है। मैंने अभी आपको एक तफसीलन एक बात बता दी है कि एक जोर जबरदस्ती आपके ऊपर एक कानून नाफिज किया गया कि जो बिला जवाज है। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप ये तहरीक जो है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, इसके अंदर बड़े समझदार लोग मौजूद हैं और इन लोगों के पास पूरी आवाम का, बिलखसूस हमारे ओवरसीज जो भाई हैं उनका मैंडेट मौजूद है। उस मैंडेट का ये तकाजा है कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने जो है ना इस को लेके चले आगे जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से इस तहरीक को। तो उस तहरीक का तकाजा है कि हम पहले बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं, टेबल पे बात की है, तहरीरी तौर पे बात की है। जब वो चीज सेटल नहीं हुई, अब हम अपना जो एहतजाज रिकॉर्ड कराने की उस पे आ गए हैं। अब एहतजाज कराने का पहला तरीकाकार जो हमने एक सिविलाइज तरीका देखा कि हम पुरअमन रहते हुए स्याह जो झंडे हम वो अपनी बिल्डिंग्स पे लगाएं और हमने काली पट्टियां जो है बाजू पे बांधी हैं और ये मौकफ अपना बयान किया कि हमें ये जो आपने कानून हम पे लागू किया ये नहीं मंजूर, और हम इसको जो ना मंजूर करने का एक तरीका जो मजहब तरीका पहले है वो स्याह झंडे लगा के कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा शौकत साहब, बताइएगा जो हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई है, कहीं इसकी आड़ में जो एक रिलीफ दिया गया था आटे और बिजली पे, कहीं इसकी आड़ में इसको वापस लेने की शुरुआत तो नहीं है? सर देखें, कुछ भी ये हुकूमत अब कर सकती है। जब इन्होंने कोई फर्क ही नहीं छोड़ा इंडिया और पाकिस्तान का, जो मैं बात इससे पहले कर चुका हूं, तो फिर मेरे ख्याल से जो बात आपने की है तो ये किसी वक्त भी ये काम कर सकते हैं। ये किसी वक्त, क्योंकि देखें ना, ये अपनी मरात वाला जो इनका तीसरा नोटिफिकेशन है उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर ये इनसे कुछ भी बहीद है। ये इसको रिवर्स कर सकते हैं, उसमें कमी या बेशी कर सकते हैं। लिहाजा ये कहना बिल्कुल बजा होगा कि ये जो काला कानून लाया गया है ये जबरदस्ती करने के लिए लाया गया कि अवाम को तकसीम किया जाए, अवाम को ज़ेरे बार किया जाए और उसके बाद जो उनका असल जो टारगेट है वो उसको सामने लेके आए। अच्छा शौकत साहब, जैसे आपने कहा कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, तो इस अगर ये ऐसा होता है दोबारा से वापस उसको लेके आते हैं, उसी तरीके से आटा महंगा हो जाता है, बिजली महंगी हो जाती है, तो इस पे क्या लाएमल होगा एक्शन कमेटी का? ये बड़ा अहम सवाल है सर आपका। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड ये कर रहा हूँ कि पहले जब हमने ये जुज़वी कामयाबी जिसको हम कहते हैं हमने हासिल की, तो ये आज़ाद कश्मीर की 77 साल तारीख में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये हम टारगेट अचीव करेंगे। क्योंकि देखिए अब ये एक जंग लग गई है सर, ये हुक्मरानों की और अवाम की एक जो क्लासेस इन्होंने खुद बना दी हैं, ये अब अशराफिया की और गुरबा की आम जो बंदा है उसकी जंग है। अब आम बंदे ने जंग लड़ के, जब किसी के वहम गुमान में नहीं था कि हम ये टारगेट अचीव करेंगे, अवाम बाहर निकली और अवाम ने टारगेट अचीव कर लिया। तो आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं कि अगर हुकूमत ने, इदारों ने ये गलती की, तो मैं ये दावे से बात कहता हूं कि अब तो लोगों को एतमाद बहाल हो गया। अब तो लोग ये समझ चुके हैं कि अपने राइट्स के लिए जब आप इकट्ठे हो जाएंगे तो आप अपने राइट्स हासिल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये गलती हुकूमत ने, इदारों ने की, तो मैं बरमला ये बात कहता हूं कि अब की बार अगर ये लोग बाहर निकले तो उससे ये 4 गुना ज्यादा तादाद में निकलेंगे और उसके बाद जो लोग होंगे इनको संभालना हमारे बात से भी बाहर होगा। लिहाजा मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपने हुक्मरानों को, अदारों को ये अपील करूंगा कि खुदारा ऐसी गलती ना करें। जो चीजें आपने हमसे तय कर ली हुई हैं उन पे अमल दरामद करें ताकि अवाम पुरअमन रहते हुए अपनी जिंदगी जो है वो गुजार सके।
ٹھیک ہے. اچھا شوکت صاحب بتائیے گا، جو آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا پچھلا، اس میں ایک مطالبہ تو یہ تھا کہ جو سرکاری مراعات تھی گاڑیاں وغیرہ سرکاری گاڑیاں، اور دوسرا ایک مطالبہ تھا AJ کے بینک کو آن لائن کرنا بھی، وہ بھی آج تک پینڈنگ میں ہے، اور سرکاری گاڑیاں بھی اسی طریقے سے آپ کو روڈوں میں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں رات کے ٹائم پہ بھی صبح کے ٹائم پہ بھی. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سر دیکھیں نا، یہ بات وہی آ گئی ہے کہ 3 نوٹیفیکیشن ہمارے جاری ہوئے تھے. آٹا، بجلی، اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ. آٹے پہ بھی جزوی کام ہو گیا کہ آٹے کا ریٹ کم ہو گیا، لیکن دوسرے سے اس کا معیار، اس کی الوکیشن کم ہو گئی. اسی طرح بجلی کی جب ہم بات کرتے ہیں، جو بجلی کی جو چیزیں ہم سے طے کی گئی تھی وہ ساری مکمل نہیں ہوئی، اس لیے ہم ان مطالبات کو جزوی کہتے ہیں. اب جو تیسرا نوٹیفیکیشن تھا وہ تھا اشرافیہ کی مراد، جو بات آپ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے آج تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو پھر کس طرح آپ کو وہ گاڑیاں رکتی بھی نظر آئیں گی، کس طرح وہ شاہ خرچیاں کام ہوتی بھی نظر آئیں گی، کس طرح اس چھوٹی سی ریاست کے اوپر جو اتنی بڑی بھاری بھرکم آپ نے اسمبلی کا کیبنٹ کا بوجھ ڈالا وہ کم ہوگا. یہ وہ کام کرنا ہی نہیں چاہ رہے کیونکہ ان کی اپنی عیاشیاں ہیں. میں یہ بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جسٹ ایک شخص کے اقتدار کو طول دینے کے لیے اتنی بڑی جو ہے آپ نے کیبنٹ جو ہے وہ بنا کے سامنے رکھی ہے، جس کے اتنے بڑے اخراجات ہیں. تو یہ کبھی بھی اپنے عیاشیاں وہ ختم نہیں کریں گے، اور جب یہ ختم نہیں کریں گے تو دوسری طرف اب عوام بھی باشعور ہو چکی ہے، وہ بھی اپنے موقع پہ سٹینڈ کرے گی، اور اس حد تک سٹینڈ کرے گی جب تک یہ حکمران اپنی عیاشیوں کو کم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا شوکت صاحب، یہاں پہ آزاد کشمیر کی عوام کا ایک اور مطالبہ ہے موبائل جو کمپنیاں ہیں سگنلز کو لے کے، کہ ان کی سروس دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے. یہاں کی آزاد کشمیر میں یہاں پہ کال کرنا ہی بہت ہی محال ہے، اور جو عوام دیکھ رہی ہے وہ ایکشن کمیٹی کی طرف ہی دیکھ رہی ہے کہ اس بارے میں ایکشن کمیٹی کیا لائے عمل بناتی ہے. سر دیکھیں، بالکل عوام کا ایکشن کمیٹی کے اوپر اعتماد، اور ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں موبائل سروسز، خاص طور پہ ہم نے جو اپنے بارڈرز ایریا تھے جہاں ہم نیلم کا ذکر کرتے ہیں، فارورڈ کوٹا ویلی، لیپا، جہاں پہ اس کے پرابلم تھے، ہم نے اسپیشلی ان علاقوں کے جو ریموٹ علاقے ہمارے بارڈر ایریاز پہ ہیں، ہم نے اس کا تو اسپیسیفکلی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہاں پہ سروس دی جائے. اور جہاں پہ سروس آ رہی ہے اب تو ان دنوں تو ایسے سروس کے حالات ہو گئے ہیں کہ آپ کے پیکیج جو ہیں وہ لوز ہوتے جا رہے ہیں اور آپ بات نہیں کر سکتے. میں یہ کہوں گا یہ پورا پلان کر رہی ہیں موبائل کمپنیاں جو لوٹ رہی ہیں آزاد کشمیر کی عوام کو. اس پہ کلیئر کٹ حکومت کو اپنا سٹانس لینا چاہیے، اور جو اپر لیول پہ بات کرنی ہے حکومت نے وہ کریں. اگر حکومت ہینڈز اپ ہو جاتی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ ہم سے یہ معاملہ نہیں ہوتا، تو یہاں دفتر موجود ہے ان کا PTA کا، اس کا سمپل حل ہے، ہم اٹھیں گے ایکشن کمیٹی کے لوگ، ہم پبلک کو اکٹھا کریں گے، ہم جا کے ان کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے، ہم دیکھتے ہیں یا پھر وہ دفتر یہاں پہ سٹینڈ کرے گا یا موبائل کمپنیاں جو اپنی سروس ٹھیک کریں گی. ٹھیک ہے. اچھا شوکت صاحب، عوام آخری ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، عوام اس سوال کا جواب آپ سے سننا چاہتی ہے. جس طریقے سے بہت کم وقت میں آپ نے اسپیشلی نوجوانوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے، تو آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ کیا سیاست میں آنے کا آپ کا کوئی ارادہ ہے؟ سر الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں، میں اس کو پروپیگنڈا بھی کہوں گا، کئی لوگوں کی محبت بھی کہوں گا کہ بھئی کوئی کس اینگل سے سوچ رہا ہے، لیکن اس وقت تک یہ جو میں نے ابھی بھی آپ کے ادھر آ کے انٹرویو آپ کو دے رہا ہوں، تو اس وقت تک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نہ تو کوئی ایسا پلان ہے، نہ ہی جو سب سے اہم بات ہے کہ میرے پاس یا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس جو مینڈیٹ ہے نا سر، وہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر ہے. جو عوام ہم پہ اعتماد کر رہی ہے اس نے ہمیں یہ عزت سیاست کرنے کے لیے نہیں دی، اس نے یہ عزت ہمیں ان کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کرنے کے لیے اور ان پہ بات کرنے کے لیے مینڈیٹ دیا ہے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس عوام کا اور جو اوورسیز ہمارے بھائی ہیں جو بیرون ملک روزگار کے سلسلے میں بیٹھے ہیں، اگر وہ ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں، ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اعتماد اور سپورٹ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کی حد تک ہے. کسی کو سیاست کرنے کے لیے جو یہ پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ اس پلیٹ فارم کو سیاسی طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. ہاں ایک بات میں ضرور کرتا ہوں، جس کسی ممبر کو سیاست کرنے کا شوق ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کیونکہ میں سیاست کر سکتا ہوں، تو وہ بالکل اس پلیٹ فارم کو چھوڑے گا اور وہ اس کے پاس رائٹ ہے وہ جا کے سیاست کرے. لیکن جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے وہ یہ سیاست نہیں کر سکتا. شوکت صاحب، لاسٹ میں آپ سے ایک سوال ہے کہ جس طریقے سے آپ کا ایک تھیم ہے کہ غریبوں اور مظلوموں کی آپ آواز بنے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے 11 نیوز جہاں پہ آپ ابھی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، تو یہ بھی ان کا بھی یہی تھیم ہے، تو اس میں 11 نیوز کی ٹیم کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میں تو سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا 11 نیوز کا، ان کی پوری ٹیم کا، کہ دیکھیں ایک بزنس ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک پیٹ لگا ہوا ہے، ضرورت ہے اس کی، معاش ہے، ہر بندہ معاش میں پھنسا ہوا ہے. تو آج کے اس افراتفری کے دور میں اگر کوئی چینل اس طریقے سے کام کر رہا ہے کہ غریب کی مظلوم کی آواز جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچا رہے ہیں، میں یہ کہوں گا یہ صدقہ جاریہ ہے. تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور ہم آپ
کے لیے مزید دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو ہمت دے، کیونکہ کاروباری طور پہ دیکھا جائے حالات بڑے جو ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں معیشت کے، تو اس کے اندر رہتے ہوئے جہاں پہ بڑے بڑے چینلز، بڑے بڑے ادارے کلوز ہو چکے ہیں، تو 11 نیوز کا آج بھی اس مشکل وقت میں اگر غریب اور مظلوم کی بات کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے ہم ان کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. شوکت نواز میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام عوام کی آواز سے اپنے میزبان الطاف مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.